خوش آمدید اور السلام علیکم۔ ہم نے اپنی آخری قسط میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے جلتی ہوئی جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک ندا بلند ہوئی جو اللہ کی تھی، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو مخاطب کیا اور ان کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچاؤ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون نے فرعون کا سامنا کیا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون حاضر ہوتے ہیں فرعون کے عالی شان محل میں اللہ کا پیغام لے کر، بنا کسی ڈر اور خوف کے۔ فرعون کے سپاہی ہارون اور حضرت موسیٰ کو دیکھ کے چونک جاتے ہیں اور انہیں داخل ہونے سے روک دیتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آخر موسیٰ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کس مقصد سے لوٹے ہو؟ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون انہیں جواب دیتے ہیں کہ ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ سپاہی آخرکار ان دونوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور اس طرح سے موسیٰ اور ہارون فرعون کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فرعون اس وقت اپنی سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور تمام وزیر اس کی مجلس میں حاضر تھے۔ فرعون طنزیہ انداز میں ان سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا لینے آئے ہو واپس تم مجھ سے؟ حضرت موسیٰ آگے بڑھ کے بولتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے، اور تمہیں ظلم اور بربریت سے روکنے آیا ہوں جو تم بنی اسرائیل پر کر رہے ہو۔ انہیں تمہاری غلامی سے آزاد کرنے آیا ہوں اور اللہ کی غلامی میں ڈالنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی دعوت کا پیغام سن کر فرعون ہنس پڑتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے انہیں آزمانے کا۔ فرعون ان سے کہتا ہے کہ اگر تم واقعی ہی خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو تو دکھاؤ مجھے اپنا کوئی کمال، کوئی خوبی۔ کیا تمہارے پاس اتنا سونا ہے جتنا میرے پاس ہے؟ یا تم بڑی بڑی عمارتیں بنانے پر قدرت رکھتے ہو؟ یا تم لوگوں کی زندگیوں پر قادر ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ میں خود ایک خدا ہوں جو لوگوں کی زندگیوں پر قدرت رکھتا ہوں۔ میرے حکم سے لوگ جی اٹھتے ہیں اور میری حکم سے لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ آخر تمہارا خدا جھوٹا ہی ثابت ہوگا۔ حضرت موسیٰ اگلے ہی لمحے فرعون کے گھمنڈ کو چورا چورا کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے عصا کو زمین پر پھینکتے ہیں وہ ایک سانپ میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ایک بڑا اژدہا میں بدل جاتا ہے۔ فرعون کی مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے چونک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ فرعون کی آنکھیں حیرت سے پھٹ جاتی ہیں، لیکن وہ اپنی لاپرواہ ہنسی سے اپنی شکست کو چھپاتا ہے، اپنے گھمنڈ کو برقرار رکھتا ہے اور اپنے جادوگروں کو حکم دیتا ہے کہ میں ایک بڑا معاوضہ دوں گا اگر تم اسی طرح کا جادو کر کے دکھاؤ، اور موسیٰ کے اس معجزے کو محض جادو کی ایک چال ثابت کر دو۔ دربار میں ماہر جادوگروں کو بلایا جاتا ہے جو اپنی رسیوں کو پھینکتے ہیں زمین پر، اور وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ واپس سے اپنا عصا زمین پر پھینک دیتے ہیں وہ ایک بڑا اژدہا بن جاتا ہے جو تمام چھوٹے سانپوں کو نگل لیتا ہے۔ جادوگر یہ دیکھ کر سجدے میں پڑ جاتے ہیں اور اس خدا کا اعتراف کر لیتا ہے جس کی دعوت حضرت موسیٰ لے کر آئے فرعون کے دربار میں۔ وہ فرعون کا خوف نہیں کھاتے اور اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے باوجود فرعون کا گھمنڈ نہیں ٹوٹتا اور وہ ان کو مروانے کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ تمام جادوگر مار دیے جاتے ہیں اور موسیٰ کو ذلیل کر کے محل سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی فرعون کا دل سخت رہتا ہے اور اس کا ظلم بنی اسرائیل پر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ بغیر کسی خوف کے دربار میں بار بار حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام اس کو سناتے ہیں، اس کی نشانیاں دکھاتے ہیں، لیکن فرعون کہتا ہے یہ صرف ایک جادو کی چال ہے، خدا تو حقیقت میں میں ہی ہوں، اگر اتنی طاقت رکھتے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ فرعون سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے بنی اسرائیل پر اپنا ظلم نہ روکا تو اللہ کا عذاب تمہیں لے ڈوبے گا۔ فرعون ہنستا ہے اور ایک بار پھر سے ہارون اور موسیٰ کو اپنے دربار سے نکال دیتا ہے۔ اس کے درباری اور اس کے وزیر فرعون سے کہتے ہیں کہ اصل خدا تو آپ ہی ہیں، موسیٰ تو صرف ایک چال چل رہا ہے، آپ کی کرسی لینا چاہتا ہے۔ اور یوں اپنی درباریوں کی باتوں میں آ کے فرعون اپنے گھمنڈ میں مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی دعوت کا کام پیچھے نہیں چھوڑتے، وہ مصر کی گلی گلی کوچے کوچے میں اسلام کی دعوت پھیلاتے ہیں اور برسوں میں پہلی بار بنی اسرائیلیوں کے دل
خوشی سے منور ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور ظلم کے خلاف مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب فرعون کے کانوں میں یہ بات پڑتی ہے کہ موسیٰ کی دعوت بنی اسرائیلیوں پر اثر کر رہی ہے، وہیں فرعون کا بنی اسرائیلیوں پر ظلم بڑھ جاتا ہے اور پھر اللہ کا پہلا عذاب آتا ہے۔ خون کی بارش ہوتی ہے اور دریائے نیل پانی کی جگہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب تمام کافروں کے لیے وہی پانی زہر ہے، لیکن تمام مسلمانوں کے لیے وہی پانی شفا آموز تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی وہ پانی پیتے تو انہیں کچھ نہ ہوتا، ان کی صحت پر کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن کافر جب وہ پانی پیتے تو ان کی صحت بگڑ جاتی تھی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹال دے اور ہم پر رحم کرے۔ اگر تم دعا کرو گے تو میں بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال دوں گا۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کری، فرعون اپنے وعدے سے پھر گیا اور بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم اور تشدد کرتا۔ اسی طرح اللہ نے پھر سے مصر پر اپنا عذاب بھیجا۔ مینڈکوں کا طوفان آیا اور گھر گھر میں اتنے مینڈک ہوتے تھے کہ قدم رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ تیسرا عذاب ٹڈیوں کا آیا۔ اس قدر تعداد میں ٹڈیاں آئیں مصر پر جیسے زمین اور آسمان کالی ہوں، ٹڈیوں سے بھری ہوئی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون اپنی ہٹ دھرمی سے نہیں اترا۔ ہر عذاب کے ٹلنے سے پہلے وہ وعدہ کرتا کہ میں بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال دوں گا، لیکن جیسے ہی عذاب ٹل جاتا، حضرت موسیٰ کی دعا کی بدولت وہ اپنی ظلم اور بربریت پہ واپس آ جاتا۔ فرعون کا ایک خاص شخص تھا جس کا نام تھا حامان۔ حامان ہمیشہ موسیٰ کے خلاف فرعون کے کان بھرتا رہتا تھا، اور اب حامان ایک نئی چال کی طرف بڑھ رہا تھا، اور یہ وہ چال تھی جس کی بدولت بنی اسرائیل کے دلوں میں سے موسیٰ کی محبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس چال کا انجام کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے دیکھیں اگلی قسط۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ابھی بہت سی آزمائشیں آنا باقی ہیں۔ ان کی کہانی ہمیں برے وقت میں اللہ پر یقین کرنے کی ہدایت دیتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔